بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم میرے دل سے اپنے ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ کرنا کہ وہ جو کل ہم نے دعا سیشن کروایا تھا نیک آدمیوں کے لیے نیک عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث آدمی. میں اتنی پریشان تھی اس چیز کو لے کے عادت کی وجہ سے. ایک سال آلموسٹ 1.5 سال ہو گئے میری شادی کو ماشاء اللہ میں نے لاکھ بھی دے دی. میری جو ہسبینڈ ہے یہ کہ مسلم نام ہے آئی ڈونٹ نو ویئر کیوں بولتا نہیں بس ہی سیڈ آپ وہ دیے تھے. میں جب پریگنٹ بھی تھی تب بھی 2 دفعہ میں سامنے انہوں نے ڈرنک کی. میں شوق میں نہیں نباتی سے شیئر کر سکتی ہوں. میری مدر کینسر سے بہت اور بڑا اور ان سے بھی بات کرتے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت نہ ہے مجھے ان کے نہ میں کسی بہن بھائی سے یہ بات شیئر کر سکتی ہوں. اب وہ نہیں کر رہی سر ڈیٹ گیپ بھی کر رہے ہیں بٹ میں اس ٹائم کی مجھے لگ رہا تھا کہ میں مینٹلی مجھے پرابلم ہو گئی ہے. میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ شاید میں کچھ برا کیا ہے یا میں نے شاید کوئی برا کام یا گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ایسے مجھے سزا دی ہے. وہ بہت پیارا انہوں نے وہ کانسیپٹ کلیئر کیا ہے. میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت شکریہ. جزاک اللہ حافظ. یہ آواز تھوڑی سی شاید آپ نے سپیڈ تیز کی ہوئی تھی اس کی شروع میں کی. اچھا تو مجھے جتنی بات ان کی سمجھ آئی ہے وہ شاید پچھلے یا 1-2 سیشنز پیچھے جب ہم نے ذاکر نائک صاحب کی بات کی تھی کہ انہوں نے وہ آیت جو ہے سورہ نور کی وہ کوٹ کر دی تھی. کسی نے انہیں سوال کیا ہوا تھا کہ ہماری منگنی شاید ہوئی بھی تھی اور ہم دونوں سے غلطی ہو گئی یا زنا ہو گیا نکاح سے پہلے، لیکن بہرحال ہمارا آپس میں نکاح ہو گیا. ہمیں بعد میں شاید احساس ہوا ہے کہ بہت بڑی غلطی تھی، ہم نے اللہ سے توبہ بھی کی ہے، معافی بھی مانگی ہے، لیکن کیا ہمیں نئے سرے سے نکاح تو نہیں کرنا؟ کیا اس توبہ سے پہلے جو نکاح ہے وہ قبول ہوا کہ نہیں؟ اس طرح کا کوشچن تھا. اس میں انہوں نے انہیں جواب دیتے ہوئے یہ آیت کوٹ کر دی تھی جس کا عام طور پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، اور نیک عورتوں کے لیے یا طیب عورتوں کے لیے یا پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں. میں نے کیونکہ پہلے کچھ پیشنٹس ایسے دیکھے جیسے یہ بھی ابھی رو رہی ہیں کہ میں نے بڑے کرب میں یہ ٹائم گزارا ہے شادی کے بعد، انہیں اپنے خامن کی کچھ عادتوں کا پتہ چلا اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ اپنے آپ کو اپنا گریبان پکڑتی رہتی تھی کہ شاید میں نے کوئی خباثت کی ہوئی ہے یا میں بعد میں کوئی ضلالت کروں گی یا غلط کام کروں گی، ایسا مرد مجھے کیوں دیا گیا ہے یا میرے مرد کو یہ عادت ہے. تو یہ پیشنٹ پہلے میں نے ڈیل کیے تھے جو خواتین زیادہ تر، لیکن ایک آدھ مرد بھی جو تقریباً پاگل پن کی حد تک سوچ کے ہو چکے تھے کہ ہمارے ساتھ جو شادی جس بندے یا بندی کی ہوئی ہے اس کو زانی یا غلط افعال میں مبتلا ہے، کچھ اور غلط اسے آتے ہیں، تو ہم تو ایسے نہیں ہیں یا میں نے تو ایسے نہیں کیا زندگی میں، تو کیا میں آئندہ ایسے کر دوں گا یا کر دوں گی، یا میرا واقعی کو ایسے پیچھا گناہ ہے کہ ایسے خبیث مرد سے میری شادی ہوئی ہے یا خبیث عورت سے ہوئی. وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ مجھے ان لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ یہ آیت جو ہے یہ اگر اس کو پورا دھیان سے پڑھیں، اس پورے واقعہ کو اگر اس کانٹیکسٹ میں بھی جائیں. پہلی بات تو ایک میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ مختلف علماء نے اس آیت کے ترجمے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اگر صرف لفظوں کو دیکھا جائے، اللہ کریم کے ان لفظوں میں کہیں بھی، اس آیت میں کہیں بھی مرد یا عورت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. وہ لفظ یہ ہے کہ گندوں کے لیے گندی چیزیں ہیں یا خباستیں ہیں، خبیصوں کے لیے خبث ہے، ٹھیک ہے. اور ایک صاحب ہیں فیس بک سے میرا ان سے تعارف ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یو اے ای میں
चकवाल के आई थिंक हैं, और यूएई के भाई कत्ल हो गए, दुश्मनी पड़ गई, वो अदालतों में जाते रहे, फिर उसी में उन्होंने दीन भी साथ सीखा, और उसी दुश्मनी की वजह से शायद वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। मेरे काफ़ी खिलाफ हैं, फेसबुक में फ्रेंड भी हैं, काफ़ी खिलाफ भी हैं, पोस्ट उनकी बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती हैं, लेकिन वहाँ रह के भी उन्होंने अरबी भी जिस तरह सीखी, और बड़े पढ़े लिखे हैं, या बहुत ज़्यादा तशकीक के ग्रुप्स में वो मेरे साथ रहे, अपना उनका अंदाज है। मेरा बाबा की कब्र पे जाना या बाबा बाबा करना उन्हें सख्त नापसंद है, उस पर कई बार उन्होंने सख्त से कमेंट्स मेरी पोस्ट पे लिखे भी। वो कारी हनीफ डार साहब है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका तर्जुमा एक जो है, उन्होंने इसको पॉइंट आउट एक जगह पे किसी के सवाल करने पे किया, तो उसमें उन्होंने मिसाल बड़ी खूबसूरत दी हुई है हज़रत अली वाली, कि उन्होंने इसको मिसाल, इस आयत को इस तरह समझाया हुआ है कि जो शहद की मक्खी है वो फूल पे बैठती है और उसमें से भी उसका रस चूसते, और जो गंद की मक्खी है वो गंद पे ही बैठती है और गंद ही चूसती है। और मौला अली ने जैसे कहा है कि मक्खी की तरह मत बनो, सारा खूबसूरत साफ बदन छोड़ के अगर किसी एक जगह पे जख्म या फिंसी या गंद है तो उस पर जा बैठती, जो गंदी मक्खी होती है। इसी तरह कुछ लोगों की तबीयतें ऐसी होती हैं या उनकी फितरत ऐसी होती है कि उन्होंने खामी या गलती या गंद ही ढूंढना होता है हर चीज में, जो शैतान के चेले या अलाकार बन जाते हैं, तो हर काम में शैतानी करने की कोशिश करते हैं। उनके नसीबे में नेक बीवी उनके पास हो भी तो हलाल बीवी को भी हराम तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अल्लाह माफ करे, अब यहाँ पर भी स्विंग पार्टीज और पाइनएप्पल पार्टीज हो, लेकिन ये आयत वैसे अगर पूरा वाकया पढ़ेंगे तो ये बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है उनके बारे में जो तोहमत लगी थी, उस वाक़े को ज़हन में रखें और आज तक की ज़िंदगियों को उसमें अपने आप को, हमारे लिए हुक्म है सभी के लिए, जो बिला सोचे समझे सारे बोलना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ मीडिया की किसी अफवाह के ऊपर हम एक दूसरे पे तोहमत और दुश्मनाम तराजी शुरू कर देते हैं, गीबत और बहतान की हदों पे चले जाते हैं। सबसे गंदी बहतान ये जैसे भाई कभी फैल कहा गया है, नेक और पाकबाज औरत के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देना या उसको बदनाम करना। बल्कि अगर खामद अपनी बीवी पे या बीवी अपने खामद पे बगैर सबूत के अगर ऐसा इल्जाम लगा भी दे, बड़ी सख्त आयतें हैं जहाँ पे भी बल्कि मसला पड़ जाए कि दोनों पार्टियां कह रही हो कि मैं सच्चा हूँ दूसरा झूठा है, तो अगर इस्लामिक निज़ाम हो तो मेरा ख्याल है अ, अदालत में बड़े आराम से फैसला हो सकता है इस तरह की चीज़ में। उसमें हुक्म है कि वो एक पार्टी जो है वो कसम उठाए और कहे कि मैं 4 बार कहे अल्लाह की कसम खा के वो सच्चा है, और अगर वो झूठा है तो उस पे खुदा की लानत। और जो जिस पे इल्ज़ाम लगा है और जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो भी इसी तरह कसम खाए, और वो भी फिर यही कहे कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ, वो इस तरह करके है। लेकिन ये वाक़या बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है, वो सारों को पता है, जिन लोगों ने भी पढ़ा है ये कुरान। तो वो सफ़र में रफ़ा हाजत की एक साइड पे गई हुई थी, जो ज़माने में जैसे होता था, और सरकार के जो लोग खादिमीन या मुख्तलिफ सहाबा कराम जो काफ़िले के पीछे, उस ज़माने में भी दस्तूर होता था कि एक बंदा ज़रा पीछे चलता था ताकि काफ़िला कोई चीज़ें किसी पड़ाव में भूल जाए, रह जाए, रास्ते में गिर जाए, वो उठाता लाए। तो उन्होंने वो रुके हुए थे तो उन्होंने देखा, उतनी देर में काफ़िला चल पड़ा, किसी को पता नहीं चला कि बीबी आयशा जो है वो पौधे में से निकल के या ऊँट से उतर के गई हुई थी साइड पे। वो बहरहाल उनके साथ फिर पीछे-पीछे आते गए, लेकिन मदीना मुनव्वरा में लोगों ने इस बात पे जब थोड़ा बाद में वो दोनों पहुँचे, तो कुछ के कुछ कहानियाँ या इशारतन खामख़ा स्कैंडलाइज़ करना शुरू किया। अल्लाह माफ़ करे, सरकारे दो आलम खामोश रहे क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करे। और बड़ी सख्त आयात आई, वो सारा अगर आप पढ़ लेंगे मेरे से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे से गलती का एहतमाल है, मैं कुछ भी बात आगे पीछे नहीं, खौफनाक जगह, खतरनाक जगह। उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो खामखा ज़बानें दराज़ कर गए और उल्टे-सीधी बातों में, उसमें एक और जो गंदी बात थी कि बस सुनी-सुनाई बात ऐसे ही आगे बयान, और वो भी माशाल्लाह माँ के बारे में, क्योंकि वो सारे मुसलमानों की माँ, वो उम्महातुल मोमिनीन में से, तो अपनी माँ के बारे में ही बगैर सोचे समझे
شک شبہات اور پھر اس بات کو آگے بیان، اس میں اللہ کی بڑی سخت آیتیں آئیں کہ تم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کی وائف یا یہ خود ہے خاص، ٹھیک ہے، اور یہ ایک نیک اور پاک عورت ہے جو اس کا پاس سب کو سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر، کچھ بھی دیکھے بغیر یا وضاحت اللہ کی طرف سے آئے بغیر، نبی کی آئے بغیر، آپ لوگوں نے یہ کیسے خود سے باتیں کھڑی، اور اس بات میں سے حالانکہ اس شخص کا عمل کہ اس نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی، وہ پیچھے کھڑا تھا اور وہ ساتھ ساتھ پھر آتا گیا، اس نے محافظ کا رول پلے کیا، جیسے بھی کیا، الٹا اس کو بھی انوالو کر لیا اور بغیر کسی ثبوت کے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اس پہ وہ آیتیں ہیں کہ اللہ قیامت والے دن بھی یہ ساری چیزیں جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں یا ویسے بھی عام زندگی میں کرتے ہیں، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا اور پھنسا دینا، اس کو کسی مقدمے میں جھوٹے میں پھنسا دینا، یا میڈیا میں اسکینڈلائز کر دینا، یا ویڈیو کو فوج کر کے یا آڈیو کو فوج کر کے کسی کا کچھ کرتے رہنا، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ اس بندے کو مروا ہی دیں یا اس کے اوپر کوئی بلیسفیمی کچھ بھی ڈال دیں یا اسے مار دیں یا اس کو نقصان پہنچا دیں یا اس کو بدنام کر دیں، ذلیل کر دیں، ملک بدر اس کو ہونا پڑ جائے یا خود وہ بیچارہ اپنی پوزیشن یوز کر جائے، لیکن یہ دنیا ہے، یہاں آپ لوگوں کے پاس ہے یہ اختیار، آپ زیادتی کرتے بھی ہیں، ظلم کرتے بھی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو یہی آخرت کا کانسیپٹ ہے، اور اس اللہ کو بن دیکھے ماننا ہے کہ اگر آپ ماننے والے بیسیکلی جو ایسے کر رہے ہوتے ہیں وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے، جب وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، کیسے ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یہ سب کریں؟ تو اصل میں وہ چاہے کلمہ وہ ہوتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکل میں انکار کرتے ہیں، اس میں جس لیول کا یہ گناہ ہے، یہ کبھی ترین افعال کسی پاک باز عورت کے اوپر جو ہے الزام لگانا یا اس کا تماشا بنانا یا اسکینڈلائز کرنا، ٹھیک ہے، بغیرتی کی ایک جو ہے حدوں میں سے ایک ہے، اور چاہیے جائے کہ یہاں آپ کی ماں ہو، امت کی ماں ہو، اور ان لوگوں کی تو ویسے ہی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، یا اللہ کی شرطیں ان کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی جو وائف ہوتی ہے، بہرحال اس میں اللہ کریم پھر یہ کہہ رہا ہے، یہ میں نے اس کو آخرت سے ریلیٹ کیا تھا کہ میری سمجھ سے ہے، علماء کرام بہتر جانتے ہیں مختصر تفاسیر میں، لیکن جو مطلب ترجمہ ہے وہاں پہ مرد عورت نہیں ہے، لیکن زیادہ تر نے یہی ترجمہ نکالا کہ چونکہ مذکر مؤنث بار بار ہوا ہے، تو جو لفظوں کے حساب سے ترجمہ ہے اس کو تو کچھ اسکالرس نے اس کی تفسیر یا اس کی تشریح یہی کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کام میں نیک پہلو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو خود ذہنی طور پہ ایک گندا ہے اس نے ہر بات میں گندی دیکھی، ٹھیک، جیسے اپنے گھر میں مثال دیکھ لیں، کئی بار اکٹھے کھانا، آج کل عید پہ بھی سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی تعریف کر دیتا ہے کسی کھانے کی، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھی کڑھائی بہت اچھی بنی، اور بھی دو تین بندے کہتے ہیں ہاں نہیں یہ بہت اچھی بنی، یہ بڑا اچھا آپ نے کیا، چاہے وہ باقا بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی نئے بنانے والے کو، کسی نئے کو، کسی جونیئر کو، کسی یا سچے دل سے بھی خواتین پرٹیکولرلی بنانے والی ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، تو مرد بھی بڑے اچھے کئی کوک ہوتے ہیں، ان کو بھی بیک اپ کرنے کے لیے، یا کہیں مہمان آپ گئے ہوئے ہیں، تو عام ٹرینڈ آپ غور کیجیے گا کہ 8-9 بندے اگر بول پڑیں گے 20-30 کے مجمع میں سے، یا وہ کہہ دیں گے کہ نہیں بہت اچھا کھانا تھا یا بہت مزہ آیا، ایک آدھ بندہ خدا نخواستہ میرے جیسا ضرور ہوتا جس نے کہا نا ہاں ویسے یہ ہے کہ اگر اس میں نمک تھوڑا کم ہو، انہیں خامی کٹ کے چھڑ، وہ پرفیکشنسٹ آپ بن رہے ہیں، یا اسے اگر کہہ دینا کہ آپ خود بریانی بنائیں، مجھے تو نہیں بنانی آتی، انہیں شکل بنانی ہے یا خامی نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اتنی باریکی کا معاملہ ہے، اتنا احتیاط کا معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ انہیں ایذا دے رہے، یہ باتیں کر کے خود نبی کو تکلیف دے رہے تھے آپ، اور یہ بھی نہیں خیال کر رہے تھے کہ جب وہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے تم لوگ خاموش، ٹھیک ہے، آپ چیم گوئیاں کری جا رہے ہیں یا ان کے اپنے ہی مطلب نکالی جا رہے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہاں کی یہ آیات دی، اس میں پھر یہ آیت بھی ساتھ ہے کہ قیامت والے دن اللہ ہر چیز کو واضح کر دے اور اس دن ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، یہ بھی ہے جیسے ٹھیک اس دن
اس دن باپ بیٹے کا یا بیٹا باپ کا قرضہ نہیں اتارے گا، سارے اپنے اپنے بھگتیں گے۔ یہاں پہ تو چلتا ہے، نسلوں چلتا ہے، جیسے ایک بندے کی اب غلطی ہے، وہ ظلم کر کے دفع ہو گیا، لیکن پورا ملک بھگت رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک۔ اب آگے بھی شاید اس کے خمیازہ بھگت اگلی نسلوں کو، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم کا معاملہ جہاں پہ ہے، اللہ کے واضح احکامات کا معاملہ ہے، جہاں اللہ کی واضح نشانیاں، جیسے آپ کے اوپر ہمسایہ ملک نے بلا اشتہار حملہ کیا، آپ کی 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن ہے، آپ نے جواب دیا، اور کیا خوبصورت جواب دیا، پریسائز جواب دیا، اور اللہ نے ثبوت بھی آپ کے حوالے کر دیا، اور پھر آپ نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا معاملہ فیملی کے ساتھ اس بندے کو بھی ابھینندن والے کیس میں ابھینندن کو بھی واپس بھیج دیا۔ پھر کرونا کی مثال آپ کے ساتھ، پھر ٹڈی دل کا حملہ، ڈینگی کی وبا، بہت کچھ اس ملک میں 3-4 سال فیس کیا۔ جب بھی آپ نے اللہ کے قتل کیا، آپ نے اللہ کی خاطر چھلانگ مار دی اور اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کو، پوری دنیا نے سراہا کہ کرونا کو بیسٹ ڈیل کیا گیا پاکستان۔ دنیا کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ خود نظر آ رہا ہے کہ باقی دنیا میں 5% مورٹیلٹی تھی، 5% پلس تھی، پاکستان میں 1% لوگ مرے۔ پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی، آپ کی اکانومی اوپر ہے۔ اور اگر آپ نے صرف ریاست مدینہ کا قصد ہی کر لیا، اگرچہ آپ کے سٹیپس وہ نہیں تھے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارے پاس نہ ہی وہ ظرف ہے، نہ ہمارے پاس وہ ٹیم ہے، نہ ہم وہ لوگ ہیں، لیکن ہم خواہش تو رکھتے ہیں، ایک طلب ہے، اگر سچی جھوٹی جتنی بھی ہماری سمجھ تھی، ہم نے اس پر چلنے کی کوشش کی پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود، تو آپ کے برکت پڑی اور آپ 3 سالوں میں 6+ GDP پہ چلے گئے، جو انٹرنیشنل کرائٹیریاز کے مطابق۔ اس کے باوجود پھر آپ نے یہ ہیں اللہ کی واضح نشانی، آپ نے اس کے طرف ایک قدم بڑھایا، اس نے آپ کو اس کی برکت ڈالنی شروع کی۔ آپ نے یہ سب دیکھنے کے باوجود جس وقت آپس میں اختلاف کیا، خام خواہ کی ہٹ درمیوں پہ، 1 سال کے اندر اندر آپ کہاں آ گئے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ابھی بھی توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، آپ ابھی بھی سچے دل سے سارے توبہ کر، پوری قوم توبہ کر لے، پرٹیکولرلی جو کرتا ہے اللہ کا کنسرن اوپر فرعونوں سے ہوتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ نوشیرواں عادل بھی بن سکتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق کے نقش قدم پہ چل سکتا ہے، مولا علی کے نقش قدم پہ چل سکتا ہے، جو مختلف حکمرانوں کے بہترین سٹیپس ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے سٹیپ پہ چل سکتا ہے، لیکن وہی جو ہے وہ فرعون بھی بن سکتا ہے، نمرود بھی بن سکتا ہے، شداد بھی بن سکتا ہے، ان کا انجام بھی پھر اسے فیس کرنا پڑے۔ لیکن سرکار نے کیونکہ بار بار دعا کی کہ میری امت کے اوپر یہ نہ عذاب نہ آئے، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ پھر قربانی دیتا، نیکوں کی قربانیاں لگتی ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی شہادتوں کے ساتھ یہ گناہ دھلتے ہیں۔ قومیں ایسے نہیں بنتی، معافیاں تو ملتی ہیں لیکن وہ گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ اینی ویز، وہ اللہ قیامت والے دن کہہ رہا ہے کہ اس دن جب اللہ نیکوں کو اور ناپاکوں کو، خبیثوں کو اور طیب کو، مومنوں کو علیحدہ کر دے گا، مومنوں کے لیے مومن عورتیں ہوں گی جنت، اور دوزخ میں خبیثوں کے لیے خبیث آپس میں جیسا وہ چاہتے تھے ویسے ہی ان کا، وہ پھر آپس میں رہیں گے۔ اس دنیا میں ادروائز آپ دیکھیں تو پھر نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ان کی بیوی ہے لیکن ان کے راستے پہ نہیں، ان کے اپوزٹ۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے لیکن ان سے اپوزٹ۔ ان کے مقابلے میں فرعون کے گھر میں بیوی آسیہ ہیں لیکن اپنا اللہ نہیں چھوڑ رہی، ڈٹی ہوئی ہیں اور کامل ترین عورت، ٹھیک۔ یہاں پر تو یہ کمبینیشن ہو رہا ہے، یہاں پر تو فرعون نے زبردستی ایک قسم کے گن پوائنٹ پہ بی آسیہ سے شادی کر دی، ٹھیک، یا حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے نبھا دی ایسی بیویوں کے ساتھ اور کوشش کی کہ وہ بھی بچ جائیں، ان کے نصیبے میں نہیں ہے، وہ نہیں باز آ رہی، اس راستے کو نہیں چھوڑ رہی، تو پھر انہوں نے بھگتنا ہے، اس دنیا میں بھی برا انجام ہوا، آگے بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آیت اس طرح نہیں ہے، میرے حساب یہ تھا، لیکن کیونکہ ذاکر نائک صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں عالم نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، ایک وہ ڈاکٹر بھی ہیں عالم بھی، وہ میں نے ریکویسٹ کی تھی
وہ اس کاکی جی کا کسی کا میسج آیا ہوا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ رو کے وہ کہہ رہی آپ جیسے جتنے بھی لوگ اگر اس آیت کی وجہ سے کسی کے کہنے پہ کنفیوز تھے یا ایسا سوچتے تھے، آپ اپنے میاں صاحب کو سورہ رحمان کسی طریقے سے سنائیے گا یا ویڈیوز دکھا دیجیے گا کہ ان کے سامنے کچھ نہیں، وہ پھولوں کا ہی وہ ہے، جیسے تیری مرضی ہے یار، کچھ نہیں۔ اچھا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یوٹیوب کا شکریہ ادا کریں، زوم کا کریں، فیس بک کا کریں، سوشل میڈیا کا کریں، انگریزوں کی ان مہربانیوں کا کریں جن سے یہ میسج آپ لوگوں تک جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے بتائے۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیا کریں، اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں شیطان سے، نفس کے جال سے بچائے اور وہ خود رہنمائی کر دے، آپ کے دلوں کو کھولے قرآن کے لیے۔ اس کے لیے آپ کے اندر بس تڑپ، پیار اور لگن ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کے ساتھ مناظرہ، کسی کو نیچا دکھانا یا اپنا مسلک یا اپنا فرقہ اونچا کرنا نہ ہو۔ وہ پھر قرآن کریم جو خود پڑھاتا ہے اور آپ کی جیسے جیسے ہیلپ کرتا ہے، بلیو یو می کہ یہ اتنا دلچسپ یا پتہ نہیں وہ لفظ میرے لیے اس کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ وہ جس وقت آپ کو آپ کے قرآن سے روشنا کرتا ہے، وہ قرآن جو آپ کے اندر الرحمن علم القرآن خلق الانسان اس کے بعد ہے، وہ جو علم القرآن آپ کے اندر جو آپ کے سینے میں آپ نے جو اپنی کتاب پڑھنی ہے اس کو جب آپ پہ کھولتا ہے اور جیسے سٹارٹ میں میں نے بات کی سورہ انسان، میں نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کے آزاد سیدھے کیے اور پھر اس کو دیکھنا سنتا بنایا اور اب دو راستے دکھا دیے، شکر کرے یا کفر کرے۔ تو جب ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے تو کفر کر رہے ہوتے۔ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، آپ کو کوشش سے منع کی نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کو ساتھ رکھ کے آپ جس بھی نیک مقصد کے لیے کوشش کریں وہ اس میں خیر و برکت ضرور ڈالیں۔ شکر مختلف جگہوں پہ اس کا معنی مطلب چینج ہوتا جائے گا، لیکن ہر حال ہر سانس پہ کرتے جائیں۔ جس سانس کا آپ شکر نہیں کر سکے آپ کفر کر گئے، اس کا حق نہیں ادا، حق ہم نہیں کر سکتے ادا، لیکن بہرحال اس کو جتنا شیئر کریں جس سے بھی اس نے آپ کو نوازا ہے، اور اگر اس نے آپ کو درد ہی دیا، آپ کے خیال میں غم ہی دیا ہے، درد آشنا کیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں اس کمرے میں جو ہر وقت درد میں چیخ رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے، انہوں نے یا ان کے بڑوں نے اتنی بڑی دعا اللہ سے مانگی ہوتی ہے، خود کو قربانی کے لیے پیش کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ باقی سب کے اوپر کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، ان سب کو چھوڑ دے۔ لیکن دوسرے انسان کئی جن سے زیادتی ہوئی ہو تو کہتے ہیں ہم نے کو نہیں چھوڑنا، ہمیں قصاص یا دیت چاہیے۔ جیسے پچھلے زمانے میں اگر بھائی قتل کر دیتا تھا، باپ قتل کر دیتا تھا بے گناہ کسی کو، تو بیٹی یا بہن صلح کے لیے اگر جاتی تھی وہ اپنے دوپٹے سر سے اتار کے اپنے دوپٹے ادھر رکھ دیتی تھی، اور کئی بار پنچایت کا فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اس بندے کو قتل اب پھانسی سے بچانا ہے، دوسری پارٹی کو رشتہ دینا پڑتا تھا، اس عورت کو، وہ لڑکی اپنے باپ یا بھائی کو معافی لے کے دیتی تھی وہ عورت، اور اس گھر میں وہ چلی جاتی تھی، ایک باندی یا کنیز جیسی حالت ہوتی تھی، لیکن اپنے بھائی یا باپ کی جان وہ بچا لیتی تھی، جیسا بھی یہ قانون۔ آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ کوئی کل سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، وہ باندیوں کا کنیزوں کے بارے میں سوال تھا گاندھی صاحب سے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جنگ میں، ایک تو بات یہ تھی کہ جنگ میں جو دوسری فوج کے لوگ قیدی ہوتے تھے، اس میں اگر جو لوگ آپ کے خلاف لڑے ہیں، جو آپ کو مار رہے تھے، اگر ان کی گولی چل جاتی، ان کی تلوار چل جاتی تو آپ مارے جاتے، ٹھیک ہے، آپ کے بندے بھی مرے، ان کے بھی مرے، آپ نے ان کے شہر پہ قبضہ کر لیا، ان کی بیویاں یا عورتیں ان پہ قبضہ آپ کر لیتے، جیسے اگر وہ کامیاب ہوتے تو وہ آپ کی ملکیت پہ قبضہ کر لیتے۔ انسان آپس میں یہ کر رہا تھا، کیا ابھی بھی ایسے ہی نہیں ہوتا؟
عراق میں جس وقت انہوں نے اٹیک کیا کئی کیسز آئے, وہ بعد میں ان فوجیوں کو سزا بھی ہوئی, انہوں نے وہاں کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی. افغانستان میں بھی ہوئی. اسی طرح آج کل کے دور میں اللہ کے نام پہ جو جہاد ہے وہ تو کوئی کر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی جنگ ہو رہی ہے ہولی وار یا کہیں بھی ہو رہی ہے جو اللہ کے لیے ہو رہی ہے. آپ کے اپنے ملک میں بھی خواہ مخواہ بڑے بڑے نعرے اور دعوے آپ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہم نے اللہ کا نظام اس ملک میں نافذ کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو وہی بات کی تبلیغ کرنی ہے نا, تو آپ کو زبان کی استعمال نہ کرنا پڑے. لوگ خود ایک اچھا فیشن ہوتا ہے تو کیا سارے نہیں اپنا لیتے؟ وہ تو بڑے آرام سے ساری دنیا مان لیتی, جو بھی انہیں اچھا لگتا ہے. دنیا کا جو ٹرینڈ ہے, دنیا کا ننگے ہونے کا شوق ہوتا ہے تو پوری ٹانگ ننگی والی لہنگا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, سلیو لیس بلاؤز بھی آ جاتا ہے, سارا کچھ آ جاتا ہے نا خواتین کا. مردوں کا بھی آ جاتا ہے. مردوں کی مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے وہ بیگی جین کے پتہ نہیں کیا آئی تھی, وہ جب تک پیچھے سے کلیویج نہیں نظر آتی تھی مردوں نے مقابلے میں کلیویج نکالی تھی, ٹھیک ہے نا, یاد ہے جین ایک ہوتی تھی. میں کئیوں کو شروع میں کہہ کے شرمندہ ہو گیا کہ بھائی پینٹ لے لے, اچھا آپ کی پینٹ نیچے جا رہی ہے, پینڈو اس نے اتنی مشکل سے ننگی کی ہے, وہ ایسے نہیں ہوتا. میں کئی بار سوچوں کہ بیوقوف نے چھوٹے بھائی کی شرٹ پہنا ہے, لمبی پہنی ہوتی تھی وہی نیچے آئی ہوتی, نہیں پتا تھا. میں نہیں سوچ سکتا. سیدھے باتھ روم سے نکل کے بھی پھر چیک کر رہے ہونے وہی. لیکن اپنی اپنی محل خوف ہیں بچپن کے ڈالے ہوئے. اللہ کے ان کپڑوں کے بغیر بھی تو انسان رہتا ہی تھا نا اس زمین پہ جب نہیں کپڑا ایجاد ہوا, ٹھیک ہے. رہنے سن سارے کی ہو گیا, بڑی مشکل سے اللہ میاں نے واپس یہ والا لباس دیا. جنت میں بھی لباس اوپر ہی گیا, اتنے بھی نہیں سن مبارک ہے کوئی اور لباس. خیر, پرہیزگاری تقویٰ, اس کی بات کو مان. پھر ہم کہتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں نا, پھر ہم راستے میں گاڑی میں میرے گانا لگ گیا تھا, رمضان ختم ہو گیا نا, شیطان واپس آ گیا. وہ لگا ہوا تھا کہ بڑی وفا سے تم نے نبھائی ہماری تھوڑی سی بے وفائی. میں کیا اپنی بری ویک کے اندر تھوڑی سی بے وفائی, مجھے ایسے لگے جیسے اللہ کو تانے مار رہے ہیں. پتا نہیں کیا گانا تھا وہ, اسی طرح کا پرانا گانا کشور کا ہزار کس طرح تھا, 17 نمبر تک یاد ہے. تو بیچارے ذاکر نائک کچھ ہو رہی یاد کر رہے تو سارے یاد ہے. ہزار راہیں سے شروع ہوتا ہے, ہزار مڑ کے دے کہیں سے کوئی صدا نہ آئی, آ جاؤ یار, آ جاؤ کوئی نہیں اتھی رہو, ٹھیک ہے. کئی راہ اسی پنگے لے کتوں آواز نہیں, وہ راہ ہی ہے, ٹھیک, اس کو مان لیں. لیکن نہیں, وہ نہیں, ہزار دوسرے راستے ضرور مڑنے, ٹھیک ہے. ہزار راہیں مڑ کے دیکھی کہیں سے کوئی صدا نہ آئی, بڑی وفا سے. ایسی تھا کچھ نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے, ماندے پہ نے ہماری تھوڑی سی بے وفا. وہ تھوڑی سی بے وفا نے کہا یار ایسے نہ کرنا, وہی کر لیتے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیسٹ پروڈکٹ ہے, یہ میرا بیسٹ, یہ میرا لاڈلا ہے, تم سب آج سے اس کے انڈر ہو, یہ بہت خوبصورت, یہ احسن تقویم ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے. اور پہلے ٹیسٹ میں جناب اسی درخت پہ چڑھ گئے ہیں جہاں اس نے کہا یار ایسے نہیں چڑھنا, اسی بندے ہی ہو, کام دکھا دیا تو بے وفائی ہو گئی نا. اب یہاں زمین سے گانے بھیج رہے ہیں اور جان کے پوٹھے کام کریں گے. آخر اللہ میاں میں پھر پکڑیں گے نا. وہ پیار جو کرتا ہے ماں کی طرح, کئی بار بچہ یہ بھی حرکتیں کرتا ہے نا, جان کے الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا. جس بات سے ماں منع کر رہی ہے ضرور وہی کام کرتا ہے کہ مجھے اٹینشن ملے گی, مجھے گودی اٹھائیں گی, مجھے ماما پھر جو ہے نا میرے سے بات کریں, دوسرے بھائی سے نہ بات کریں, دوسرے بچے سے, نئے بچے سے نہ بات کریں, نیو کمر سے نہ کریں. لیکن وہ اللہ ہے, جنہیں مرضی گانے سناؤ. اس کے بعد اگلا ہی لگ گیا, ہم بے وفا ہرگز نہ تھے پر ہم وفا کر نہ سکے, ہم کو ملی جس کی سزا ہم وہ خطا. وہ کام پورا نہیں سن کر سکے, پہلے ہی روڑا پاتا شیطان نے, کہتا ویلا ہی کر دے, کپڑے ہی لت گئے نا. وہ پھر خود ہی چھپتے پھر ادھر, یہ کیا ہو گیا. درخت ہی اس طرح کا تھا نا, تو بس انگلی لائی ٹانا 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 لارن چل گیا, پتا نہیں سی نہیں جانا. اللہ میاں نے تو گن نہیں بان دینا, پڑے گئے. وہ کہنے اسی وہ خطا کر بھی نہیں سکے, سانو سزا دیتی تو اتنے کر دیتا سو. بیچ پتہ نہیں فرشتے پائے نو لگے نے, جھینگا لالا ہم ہم ڈھم ڈھم, پتہ نہیں سارا کام پورا ماحول بنایا نے اتھی جنت. لیکن بہرحال وہ بھی اللہ ہے,
شکر ہے ہسپتال پہلے پہنچ گیا نہیں تو اور گانے لگ جانے سے. اچھا جی. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان